والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم تذكر المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاصبر لذات الدين فلتربت يداك أو كما قال صلى الله عليه وسلم. رسول اور عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ شان و بے گناہ کا اس کا احسان ہے. اس نے ہم تمام کو اس دین کی بات سیکھنے اور سننے کے لیے یہاں پر جمع فرمایا. رسول کو قرآن کریم کی جو آیت کریمہ کی دعوت دی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں انسانوں کی بنیاد اور ان کا سلسلہ کس طرح سے چلا ہے اس کو رسول کو ذکر فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو کس طرح سے پیدا فرمایا ہے اور ان کی نشو و نما کس طرح سے ہوئی ہے، یہ سلسلہ کہاں سے چلا ہے. تو رسول کو باری تعالیٰ ایسا اسمہ وہ ذات مراد الورا ہے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ہم مراد کون ہوتے ہیں؟ اس سے سوال کرنے والے، پوچھنے والے. تو رسول کو وہ کسی چیز کے بغیر کسی چیز کو پیدا کر سکتا ہے. دنیا کے لوگ کسی چیز کو بنانے کے لیے نہ جانے کتنے سارے اسباب کا سہارا لیتے ہیں. انہیں ایک چھوٹی سی بھی چھوٹی چیز بنانا ہوتا ہے تو کئی ساری چیزوں کو اکٹھا کر کے، کتنے سارے لوگوں کی خدمت لے کر کے، کتنے لوگوں کو کام پہ لگا کر کے ایک نئی چیز وجود میں آتی ہے. اور دوستوں کو یہ چیز انسان کے بس میں نہیں ہے کہ کسی چیز کے بغیر کسی چیز کو بنا لے. وہ خالق کائنات ہے جو چیزوں کے بغیر چیزوں کو پیدا کر سکتا ہے. اس کی مثال ہے جیسے پانیوں کو پیدا کیا ہے. ہم سب اپنی پیاس بجھانے کے لیے پانی کو پیتے ہیں، لیکن وہ باری تعالیٰ ایسا نہیں تھا کہ پہلے تھوڑا سا پانی کہیں موجود ہوگا اس سے لے کر کے بہت زیادہ پانی پیدا کر دیا گیا. ایسا نہیں، پانی کے بغیر اس نے پانی کو پیدا کیا. اسی طرح سے اس ساری زمین کو اللہ تعالیٰ نے بچھایا، لیکن زمین کی پیدائش ایسا نہیں ہے کہ تھوڑی سی کہیں مٹی ہوگی پھر اسے جو بہت زیادہ بنا کر کے اسے زمین کو بنا دیا گیا. ایسا نہیں، بلکہ مٹی کے بغیر مٹی کو بنا دیا، آسمان کے بغیر آسمان کو بنا دیا، ہواؤں کے بغیر ہواؤں کو بنا دیا. یہ چاند، سورج، ستارے چھوٹے چھوٹے رہے ہوں گے پہلے، پھر اسے بڑا کیا، پھر اس کے کائنات کو نظام کے اندر ڈالا گیا. ایسا نہیں، چاند نام کی کوئی چیز ہی نہیں پہلے. اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی چاند کے چاند کو پیدا کرا. اسی طرح سے سورج کو کہ اس کا کوئی جو ہے عکس پہلے نہیں تھا، اس کا کوئی چھوٹا موٹا ماڈل سیمپل نہیں تھا. بغیر کسی سیمپل کے رب ذوالجلال نے بڑے سورج کو پیدا کیا. تو خالق کائنات کی ترتیب ہے اور دوستوں کو اس کی قدرت ہے کہ انسانوں کے لیے جو جو چیزیں ضروری تھی ان تمام چیزوں کو پیدا کر دیا. ہم لوگوں کو نہیں معلوم ہے کہ اس کائنات کے اندر کتنی مخلوقات ہیں. جتنوں کو ہم نے دیکھا اس کو بھی نام رکھے ہیں، لیکن ایسی بے شمار مخلوقات ہیں جنہیں ہم نے اب تک دیکھا بھی نہیں، تو ان کے نام تو بہت دور کی بات ہوتی ہے. تو ذات رب وہ خالق کائنات ہے، وہ انسانوں کی ضرورتوں کو، انسانوں کی چیزوں کو، انسانوں کے لیے پیش آنے والی چیزوں کو اچھی طرح سے جانتا ہے. اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو چیزوں کے بغیر چیزوں کو پیدا کرنے پر قدرت رکھتا ہے. اسی طرح سے اس نے انسانوں کو بنایا. اس کا کوئی ماڈل، کوئی سیمپل ایسا کچھ نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، لیکن ان کی ضرورتوں کا بھی خیال رکھا کہ انسان دنیا میں ہم بھیج رہے ہیں اسے اشرف المخلوقات بنا کر کے بھیج رہے ہیں کہ جتنی مخلوق ہم نے بنائی ہے
چاہے جو ہے پانی میں رہنے والی ہو یا اسی طرح سے جو ہے یہ زمینوں پر رہنے والی ہو، جنگلات میں رہنے والے ہو، ہواؤں میں اڑنے والے ہوں، جس قسم کے جتنے جانور ہیں اور جتنی مخلوق ہے، ہر مخلوق میں سب سے اعلیٰ درجہ جو ہے وہ انسان کا ہے۔ اور پھر انسانوں کو پیدا کر کے بس نہیں کیا بلکہ ان کی جو ہے رہنمائی کے لیے، انہیں پچھلا سبق یاد دلانے کے لیے، ان کی کامیابی اور ناکامی اس چیز کے اندر اس بات کا بھی انتظام ہوتا ہے کہ دنیا کا پہلا شخص جسے پیدا کیا گیا اسے ہی نبی بنا کر کے بھیجا گیا کہ آنے والے جو تمہاری نسلیں ہیں ان کی رہنمائی بھی تمہارے ذمہ ہے، ان کی رہنمائی کرنا اور ان کی کامیابی کس بات کے اندر ہے اس بات کو انہیں بتانا، اس بات پر عمل کرنے کے لیے انہیں مجبور کرنا، اور کس طرح سے اس پر عمل کریں تاکہ وہ آخرت والی زندگی کے اندر کامیاب ہو جائے۔ ایسے ہی دوستوں یہ رب ذوالجلال کے اوپر انسان کو بھروسہ کرنا، اعتماد کرنا، اس بات کی بہت بڑی مثال ہے۔ دنیا کے زمینوں کے اندر رہ کر کے، یہاں کی جو ہے مصروفیات کے اندر، مشغولیات کے اندر رہ کر کے، یہاں کے اسباب کے اندر رہ کر کے انسان اللہ رب العزت والجلال کو بھول کر کے وہ شخص بات کرتا ہے کہ سارا سب کچھ میری وجہ سے ہو رہا ہے، میرے کرنے دھرنے سے، میرے پسینے بہانے سے، میرے صبح شام تھکنے کی وجہ سے سارے لوگوں کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں۔ حالانکہ معاملہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے لیکن دوستوں ان کی جو ہے رزق کا ذمہ بھی اپنے ذمہ لیا ہو، کسی کے اوپر بوجھ بنا کر کے کسی کو ایسا نہیں، بلکہ ہم لوگوں کو نہیں معلوم کہ کس کا رزق ہمارے پاس کس کے صدقے میں آ رہا ہے۔ حدیث پاک کے اندر صاف طور پر الفاظ ہیں، حل تنصرون وترزقون الا بضعفائکم، کہ تمہیں جو رزق دیا جاتا ہے، تمہاری جو مدد کی جاتی ہے، وہ تمہارے درمیان میں بے شمار ضعفاء لوگ رہتے ہیں، ضعیف ہماری مائیں، دادیاں ہیں، بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، کوئی محنت نہیں کر سکتے، وہ بازاروں میں نہیں جا سکتے، ان کا جو ہے رزق ہمیں دیا جاتا ہے، ہمارے راستے سے ہمارے گھر میں جو ہے ان کا رزق اللہ تعالیٰ ہمیں دے دیا۔ لیکن ہم کیا سمجھ رہے ہیں کہ ہماری محنتوں کی وجہ سے مل رہا ہے، ہماری جدوجہد ہماری کوششوں کی وجہ سے مل رہا ہے، حالانکہ معاملہ ایسا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ پر غور کریں گے، بے شمار لوگ ایسے ہیں جو کسی زمانے میں جو ہے شرفاء اور اغنیاء میں ان کا شمار ہوتا تھا، متنوع لوگوں کے اندر ان کا شمار ہوتا تھا، لیکن اسی غلط فہمی کی وجہ سے، کچھ غلطیوں کے وجہ سے ایسا ہوا کہ آج ایسے دہلیز پر آ گئے ہیں کہ غربت کی لکیر کے نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ لوگ انہیں کہہ رہے ہیں کہ ان کی چھوٹی سی غلطی، یہ فلاں جگہ پر ایسا ان کا فیصلہ نہیں ہوتا تو آج اس راستے پر نہیں ہوتا، اس پوزیشن کے اندر یہ شخص نہیں ہوتا۔ یہ کسی زمانے کے اندر بڑے اغنیاء میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ یہ کیا ہوا؟ یہ اسی ناشکری کا بدلہ ہے کہ جو ناشکری ہم نے یہ کی کہ ہماری وجہ سے ہو رہا ہے، ہمارے کرنے دھرنے کی وجہ سے ہو رہا ہے، یا ہماری محنتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، جبکہ ہمیں یہ نہیں معلوم کہ ہمارے درمیان میں جو ضعفاء لوگ رہتے ہیں، ضعیف قسم کے لوگ جو بازاروں میں نہیں جا سکتے ہیں اور جو ہے اپنی تجارتوں کے اندر نہیں جا سکتے، اس لائق وہ نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ان کا رزق اللہ تعالیٰ ہمارے راستے پر گھروں میں بھیج رہے ہیں، اور ان کی وجہ سے زیادہ ہی ملتا ہے، ان کی وجہ سے زیادہ ہی ملتا ہے۔ لیکن دوستوں یہی غلط فہمی ہے کہ ہماری محنتیں، ہماری کوششیں، ہمارا پسینہ ان چیزوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہے، حالانکہ معاملہ ایسا نہیں۔ ہر پیدا ہونے والے لوگ، زمین پر رہنے والی جتنی چیزیں ہیں، جتنے جانور ہیں، جتنی مخلوقات ہیں، چاہے پانیوں میں رہنے والے ہو، سمندروں میں رہنے والے ہو، یا اسی طرح سے جو جنگلات میں رہنے والے جو مخلوقات ہیں، ان سب کا ذمہ اللہ رب العزت والجلال نے اپنے ذمہ لے رکھا ہے۔ ہم سے زیادہ بھروسہ، ہم سے زیادہ اعتماد رب ذوالجلال کے اوپر ان مخلوقات کا ہے جو انسان نہیں ہے، جانور ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے اوپر ان کا ذمہ، ان کا اعتماد کتنا زیادہ ہے، وہ لوگ کل کے لیے جمع نہیں کرتے۔ ہم نے کسی بھی ایسے جانور کو نہیں دیکھا ہے جو کل کے لیے مال جمع کر کے رکھے، آج خالی میں سو گئے لیکن کبھی خالی پیٹ اور نہیں سوتے،
بھرے پیٹ سوتے ہیں، لیکن پھر صبح میں اگلی صبح کو اللہ رب العزت والجلال کے اوپر اعتماد کر کے بھروسہ کر کے لوگ اپنے گھونسلوں سے اپنے پنجروں سے نکلتے ہیں، اور لیکن شام کو خالی پیٹ واپس نہیں لوگ۔ اعتماد کس کے اوپر ہے؟ باری تعالیٰ سے اس کے اوپر، اور کوئی ساتھ نہیں ہے۔ لیکن دوسروں انسانوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ رب العزت والجلال کے اوپر اعتماد کرنا، اور ایسا اعتماد جیسا پرندے لوگ اللہ تعالیٰ کے اوپر کرتے ہیں، ایسا اعتماد جس انسان کرے گا اللہ رب العزت والجلال کبھی بھی اسے بھوکا پیٹ جو ہے نہیں سلائے گا۔ یہ تو کرنے کی چیز ہے، اعتماد کرنے کی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے اسی بات کے لیے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اعتماد کرے، بھروسہ کرے، یقین کرے، اور اس یقین کے ساتھ اپنی زندگی کو شخص آگے بڑھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری تمام چیزوں کا خیال رکھا، بچپنے کے اندر ہے، بچپن میں ہماری کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہے ان باتوں کا خیال رکھا، پھر جیسے جیسے بڑے ہوئے ہماری ان چیزوں کا خیال رکھا کہ دودھ پینے کی عمر میں ہمیں کوئی کھانا نہیں کھلاتا ہے، کھانا کھلاتا بھی اسی دودھ پینے کے اوپر ہے۔ پھر اس کے بعد جب تھوڑا بڑا ہوا تو ابھی سے جو بہترین قسم کے کھانے جو بڑے لوگ کھایا کرتے اس قسم کے کھانے کے لیے اس سے عادت نہیں ہے، تھوڑا تھوڑا اس قسم کا کھانا کھلایا جاتا ہے تاکہ دودھ چھوڑ کر کے کھانے کے اوپر آئے۔ پھر جیسے بڑا ہوا تو تمام لوگوں کی طرح سے کھانا، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کہ جیسے ہی بتایا کہ چیزوں کے بغیر چیزوں کو پیدا کرنا، کسی چیز کے بغیر، کسی سیمپل کے بغیر اللہ تعالیٰ نے تمام چیز کو دوسروں کو پیدا کیا، وہی اسی طرح سے باری تعالیٰ سے اس کی سب سے بڑی قدرت یہ بھی ہے کہ ہمارے کھانوں کے اندر، ہمارے گھروں کے اندر چھوٹوں کے لیے الگ کھانا نہیں بنتا ہے، جوانوں کے لیے الگ کھانا نہیں بنتا ہے، بوڑھوں کے لیے الگ کھانا نہیں بنتا ہے، وہی کھانے جو پکائے ہیں وہ گھر کے بچے بھی کھا رہے ہیں، جوان بھی کھا رہے ہیں، بڑے بھی کھا رہے ہیں، لیکن وہ کھانا بچوں کے پیٹ میں جا رہا ہے، ان کی ہڈیوں کو مضبوط کر رہا ہے، ان کے جو ہے نشو و نما ہو رہی ہے، ان کی پرورش ہو رہی ہے، اور وہی کھانے بڑے کھا رہے ہیں تو وہ آہستہ 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 اتنا بڑھاپے کی طرف جا رہے ہیں، وہی کھانے جو بوڑھے لوگ کھا رہے ہیں ان کی آہستہ آہستہ ہڈیاں جو ان کی کمزور ہو رہی ہیں۔ یہ کیا ہے؟ کیا کھانے کے اندر کوئی ایسی چیز ہے؟ نہیں ہے، اللہ رب العزت والجلال کا ایک ایسا نظام ہے جسے چھوٹے کھا رہے ہیں تو کیا ہو رہا ہے، ان کی جو ہے نشو و نما ہو رہی ہے، ان کی ہڈیاں مضبوط ہو رہی ہے، اور آہستہ آہستہ مضبوطی کی طرف اور جوانی کی طرف جا رہے ہیں۔ اسی کھانے کو جو بڑے لوگ کھا رہے ہیں وہ آہستہ آہستہ ان کی ہڈیاں کمزور پڑ رہی ہیں، اپنی کمزوری کی طرف جا رہے ہیں اور بڑھاپے کی طرف دوسری کو جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ ہر کوئی اسی کھانے کو کھا رہا ہے، لیکن آہستہ آہستہ کسی کے اندر نشو و نما بڑھ رہی ہے، کسی کے اندر مضبوطی آ رہی ہے، اور آہستہ آہستہ وہی کھانا کھا کر کسی کے اندر کمزوری بڑھ رہی ہے۔ دوستوں، اللہ رب العزت والجلال نے انسانوں کی تمام چیزوں کا خیال رکھا ہوا ہے۔ آہستہ آہستہ پھر ایسا ہوا، ایک وقت وہ اکیلا رہتا تھا، اب اسے شادیوں کی ضرورت پڑی، انسانوں کو اللہ تعالیٰ کو انسانوں کی نسل بھی چلانی ہے اور قیامت تک چلانی ہے، اسی لیے ہر جانور کا دو جوڑے پیدا کیے گئے، تو انسانوں کے لیے بھی ایسا انتظام کیا گیا کہ ایک وقت تھا یہ اکیلا رہتا تھا، اکیلے زندگی گزارتا تھا، لیکن اب کیا ہے، اسے بچوں کی ضرورت ہے، اسے اولاد کی ضرورت ہے، اس کا نام باقی رہے اس بات کی ضرورت ہے، اور اس کی نسلیں چلے اس بات کی ضرورت ہے، تو کیا اب اس کی شادیوں کی ضرورت ہے۔ دوستوں، حدیث پاک کے اندر آتا ہے تنکح المرأۃ لأربع، جسے حدیث پاک بیان کی ہے کہ انسان جو ہے نکاح جو ہوتے ہیں وہ چار چیزوں کا خیال رکھے۔ قرآن کریم کے اندر جو بات کی ہوئی تھی کہ ہم نے تم کو پیدا کیا اور تم کو شعبوں کے اندر رکھا ہوا ہے، قبیلوں کے اندر تم کو رکھا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا بے شمار قبیلے ہیں، جیسے کسی کی پہچان ہوتی ہے، قریشی ہے، اسی طرح سے پٹھان ہے، یہ کیا ہوا کہ اللہ رب العزت والجلال کی جانب سے دنیا کا نظام چلانے کے لیے اور انسانوں کا نظام چلانے کے لیے شعبوں کے اندر، قبیلوں کے اندر، اسی طرح سے خاندانوں کے اندر لوگوں کو رکھا ہوا ہے۔ اسے کہا جاتا ہے کفو برابری۔ اب جو یہ حدیث پاک جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں یہ فرمایا گیا کہ اس کو رشتہ داری کے اندر اس طرح سے بدلا جائے کہ رشتہ داری کے اندر جب اسلام بدلے گئے تو یوں ایک نکاح کے چار چیزوں کا خیال رکھ کر کے کیا جاتا ہے۔
پہلا اس کے مال کو دیکھ کر کے لوگ بہت سارے لوگ ہیں جو انسانوں کے مال کو دیکھ کر کے اپنے رشتہ داروں کو دیکھ کر کے اگر دوستوں یہ تو حدیث پاک کے الفاظ ہے کہ عام طور پر ایسا بھی ہوتا ہے کہ مال کو دیکھ کر کے رشتہ داروں کو دیکھ لیا جاتا ہے. دوسرا یہ دیکھا گیا کہ خوبصورتی کو دیکھ کر کے حسن ہے، جمال ہے، خوبصورتی ہے، لیکن یہ کتنے دن تک رہے. تو خوبصورتی کو دیکھ کر کے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں یا بے شمار لوگ ایسے ہیں جو اپنے رشتہ داری کو دیکھ کرتے ہیں. اس کے بعد اس کا حسب و نسب ہے کہ کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے، یا فلاں شخص کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے، یا فلاں جو ہے وہ کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے، اور اچھے لوگ یہ کیا ہے. اور اس کے بعد جو آخری جو بات ہے کہ کس بات کو دیکھ کر کے کس بات کو دھیان میں رکھ کر کے خیال رکھ کر کے رشتہ داریوں کو دیکھ کیا جاتا ہے جو ہے دینداری. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا اگر بات کو آپ دیکھیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دینداری کو دیکھ کر کے آپ دینداری کو ترجیح دیں، اس کی دینداری کو دیکھ کر کے آپ رشتہ داری کو دیکھ کریں. یہود اور نصارہ لوگ، یہود جو ہے یہودی قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے لوگ، وہ لوگ مال کو دیکھ کر کے اپنی رشتہ داری کو دیکھ کرتے ہیں. اور اسی طرح سے نصارہ ہیں، عیسائی لوگ، وہ لوگ جو ہے حسن و جمال کو دیکھ کر کے اپنی رشتہ داری کو دیکھ کرتے ہیں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان والا نہ تو مال کو دیکھ کر کے نہ حسن و جمال کو دیکھ کر کے اپنی رشتہ داری کو دیکھ کر کے، بلکہ ایمان والا دینداری کو دیکھ کر کے اپنی رشتہ داری کو دیکھ کرے گا. اور اچھا اس کے لیے یہی ہوگا کہ اگر جو ہے دینداری کو دیکھ کر کے عادت و اخلاق کو اور طور طریق کو دیکھ کر کے اگر رشتہ داری کو دیکھ کرے گا تو کیا ہوگا، آنے والے وقت میں وہ بھی سکون سے رہے گا، اور اس کی جو اولادیں ہوں گی وہ اولادیں بھی اس کی سکون کے ساتھ رہیں گی. مال کو دیکھ کر کے اگر رشتہ داری کو دیکھ لیا ہے تو کیا ہوگا، اللہ نہ کرے. لیکن آگے چل کر کے اگر کوئی طلاق کی نوبت آئی ہے تو جس مال کو دیکھ کر کے اس رشتہ داری کو دیکھ لیا ہے اس سے زیادہ دینا پڑ جائے گا. مکان گھر گروی رکھنا پڑ جائے گا، لیکن اس سے زیادہ مال جتنا مال وہ لے کر کے آئی تھی اس سے ڈبل، اس سے زیادہ دینا پڑ جائے گا. اور سکون چین سارا چلے گا وہ الگ، اور اس کی عزتیں جو ہے سماج کے اندر جو جائیں گی وہ الگ. بہترین نکاح وہ ہے جو آسانی کے ساتھ سادگی کے ساتھ ہوتا ہے. ضروری نہیں سارے خاندان والوں کو، سارے رشتہ داروں کو، اور اسی طرح سے پورے سماج کو اور پورا شہر اکٹھا کر لیا جائے، ضروری نہیں. جتنا ہمارے اندر حیثیت ہے، جتنا ہم جو ہے جتنی استطاعت رکھتے ہیں اس استطاعت کے مطابق شادی ہو کرنا. ارے یہ فرمان ہے کہ شادیوں کو آسان کرو تاکہ زنا کرنا مشکل ہو جائے. آج زمانہ دوستوں ایسا ہو گیا ہے کہ زنا کرنا آسان ہے، شادیاں مشکل ہو گئی، اور اس شادی کو رسم و رواج میں ایسا گھیر کے رکھا ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ چیز مشکل ترین ہو گئی ہے. سوچنا کہ اس کے پیچھے خرچ کتنا ہے شادیوں سے پہلے اور شادیوں کے بعد، اور وہ شادی کے اندر اپنے جو ہے جو جس قبیلے سے، جس کنبے سے، اور جس خاندان سے ہم تعلق رکھتے ہیں اس بات کا نام و نمود اور شہرت کے لیے اتنا زیادہ مال جو ہے دوستوں کو دکھانا کہ جو ہے یہ ہمارے خاندان کا یہ پہچان ہے، ہماری علامت یہ ہے. ہم اس طرح سے پہچانے جاتے ہیں، حالانکہ معاملہ دوستوں کو ایسا نہیں. یہ بات نہیں ہونی چاہیے. بات کیا ہے کہ ہم لوگ اگر خاندان کی علامت یہ ہونی چاہیے کہ ہمارے یہاں کوئی رشتہ داری ہوتی ہے، کوئی جو ہے رشتے کے بندھن میں بنتا ہے تو ہمارے یہاں وہ رشتے ٹوٹتے نہیں. اس بات کا خیال ہم پہلے سے رکھ کر کے چلتے ہیں تاکہ وہ جو ہے موت تک وہ رشتہ آسانی کے ساتھ نبھا سکے، اور وہ دونوں لوگ جو ہے جو رشتہ داریاں بنی ہیں وہ سکون کے ساتھ، چین کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکے. علامتیں یہ ہونی چاہیے، یہ پہچان ہونی چاہیے. لیکن دوستوں اس بات کی ذرا پہچان ہم نے کیا بنائی ہے، کتنے دنوں تک رشتہ باقی رکھنا ہے. کہ رشتہ تو بڑی دھوم دھام سے کیا ہے، بڑے شہر میں اس کے ڈنکے بجائے ہیں اور نام و نمود شہرت بڑے کیے ہیں، لیکن کیا وہ رشتہ جو ایک مہینے نہیں چل سکا، ایک سال میں نہیں چل سکا. وہ گھر والے لوگ، لڑکی والے، لڑکے والے کورٹ کچہری کے چکر میں، عدالتوں کے چکر لگا رہے ہیں. اس بات کا خیال اگر پہلے سے رکھا ہوگا تو کیا آج یہ دن نہیں دیکھنا پڑتا، یہ نوبت نہیں آتی اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا خیال رکھتے ہو.
سنتوں کا خیال رکھا ہوتا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا ذرا لحاظ رکھا ہوتا تو دوستوں یہ ساری چیزیں نہیں دیکھنے کو ملتی۔ نام و نمو شہرت یہ ساری چیزیں دوستوں کب تک چلے گی، لیکن دوستوں اصل بات جو ہے وہ زندگی کے اندر سکون مل جائے، راحت و سکون ہو، اور اسی طرح سے جو ہے ہماری جو اولادیں ہوں ان اولادوں کی ماں رہے کی ہو، وہ سکون کے ساتھ رہ سکے اور ان کی صحیح طور پر تربیت ہو۔ اگر دوستوں اپنی اولادوں کی تربیت کا ان کے جو ہے سکون کا خیال رکھیں گے تو اس بات کا خیال ہمیں پہلے دن سے رکھنا ہوگا کہ بعد میں ہم صحیح کر لیں گے اور ایسا کر لیں گے، وہ موقع ہاتھ سے جا چکا۔ ابو الاسود دؤلی بڑا شاعر ہے، اس نے ایک مرتبہ اپنی اولادوں سے یہ کہا کہ میرا تمہارے اوپر احسان ہے، شادی سے پہلے بھی اور شادی کے بعد میں۔ تو ان کی اولادوں نے کہا کہ چلو شادی کے بعد آپ نے ہم پر یہ احسان کیا ہے کہ ہماری تمام چیزوں کا خیال رکھا، ہمیں صحیح طور پر تربیت دی، ہماری پرورش کی اور ہماری تمام ضرورتوں کا خیال رکھ کے آپ نے ہمیں یہ بڑا کیا، لیکن شادی سے پہلے آپ نے ہم پر احسان کیا، یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ تو اس ابو الاسود دؤلی نے کہا کہ اگر اس بات کا خیال میں پہلے دن سے نہیں رکھتا، تمہاری تربیت کا، تمہاری پرورش کا، تمہاری صحیح طور پر جو ہے بڑے ہو، اس بات کا خیال اگر نہیں رکھتا تو میں بھی یہ چاہ سکتا تھا اور میں ایسا کر سکتا تھا کہ بہترین سے بہترین لڑکی اور اچھی سے اچھی لڑکی کو اپنی نکاح پہ لاتا اور تمہاری تربیت کا ذرا برابر بھی خیال نہ کرتا، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا۔ اچھے اخلاق والی، بہترین جو ہے عادت اور طریقوں والی جو لڑکی ہے اس کا ہم نے انتخاب کیا، یہ میرا شادی سے پہلے کا تم پر احسان ہے تاکہ وہ چیزیں بعد میں نظر آئے۔ ایک صحابی حضرت جابر رضی اللہ عنہ، ان کا مکان آج بھی مدینہ منورہ میں محفوظ ہے، کسی پہاڑی پر ان کا مکان ہے۔ صحابہ کرام یہ جتنے عمرہ کرنے والے یا اسی طرح سے حج کرنے والے لوگ جاتے ہیں اور جا کر کے لے کر کے آتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام صحابہ کی ایک مجمع انہوں نے دعوت کی خندق کے موقع کے اوپر۔ خندق جب آپ دیکھنے کے لیے جائیں گے خندق کی جگہ پر واقع ہے، تو وہاں سے آگے نکلتے ہوئے پہاڑی پر ان کا مکان آج بھی وہی صحابی ہے کہ انہوں نے اپنی شادی کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دی۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا خیال ہے؟ جبکہ بات یہ نہیں تھی کہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا کوئی معاملہ چل رہا تھا، ایسا نہیں تھا، بلکہ اس بات کا خیال تھا کہ ان کے والد جو ہیں وہ جلدی جنگ میں شہید ہو گئے، پیچھے 6 یا 7 لڑکیاں چھوڑ کر گئے اور اس ساتوں کے اندر یہ لڑکا اکیلا، حضرت جابر رضی اللہ عنہ صحابی اکیلے۔ تب یہ ساتوں بہنوں کی تربیت اور ان کو صحیح طور پر ان کا ساری چیزوں کا خیال رکھا جائے، اس بات کو نظر میں رکھتے ہوئے، اس بات کا خیال رکھتے ہوئے انہوں نے کہا کیا ایک بڑی عمر کی عورت سے شادی۔ ایسا کوئی ہمارے زمانے میں آج کل ایسا کوئی کر سکتا ہے؟ ایسا سوچنا محال ہے کہ کوئی کم عمر کے اندر کسی بڑی عمر کی عورت سے وہ شادی کرے تاکہ اپنی بہنوں کا، اپنے بچوں کا خیال رکھا جا سکے۔ انہوں نے ایسا کیا، اس وجہ سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بلایا۔ اگلے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی علامتوں کے ذریعے سے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ جابر آپ نے شادی کر لی، جی ہاں، یہ کیا بات ہے؟ ایسی ایسی بات تھی کہ ساتھ ساتھ بہنیں ہیں، ان کا خیال رکھنا ہے، ان کی تربیت ابھی چھوٹی ہے، ان کی ساری چیزوں کا خیال رکھا جائے، ان کے کھانے کا، پینے کا، ان کی تربیت کا، ان کی پرورش کا۔ اگر جو چھوٹی موٹی لڑکی سے شادی کرتا تو شاید وہ خیال نہ رکھ پاتا، جس کی وجہ سے کیا وہ لڑکیاں جو ہے ساتوں بہنیں جو ہے بکھر جاتی۔ اس بات کا خیال پہلے سے رکھنا کہ اب میرے اوپر ذمہ داری ہے، اپنی ذمہ داری کا دوستوں احساس کرنا ہمارے لیے بھی چیزیں ضروری ہے کہ دوستوں کو جہاں ہم لوگ جو ہے پرورش کرتے ہیں وہیں ساتھ ساتھ تربیت بھی بے انتہا ضروری ہے۔ ایسا نہیں کہ رشتے نہیں آتے یا اچھے رشتے ملتے نہیں ہیں، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسانوں کو، لوگوں کو اچھے رشتے ملتے ہیں لیکن وہ جلدی مل گئے، اس کی قدر نہیں کی۔ آج بھی 5 سال 10 سال ہو گئے رشتے مل گئے کہ جن بچیوں نے ہمیں اپنے بچپن میں اپنے گود میں کھلایا ہے آج بھی وہ رشتے ڈھونڈ رہے ہیں۔
یہ کیا ہوا؟ صحیح رشتہ ملا تھا اس وقت میں اس کی قدر نہیں کی، اور جو ہے ایسے ہی اس کو ٹھکرا دیا۔ آج صحیح رشتے کے در بدر، اور نہ جانے کہاں کہاں کتنے لوگوں کے پاس، فلاں کے پاس پیسے دیے، فلاں کو اتنی رقم دی، اتنی رقم دی، لیکن کوئی صحیح رشتہ نہیں ملے۔ اس بات کی ضرورت نہ پڑے اگر دوستوں تربیت صحیح طور پر کی ہوگی اور صحیح رشتہ آ جاتا، صحیح رشتہ آیا اس وقت ہم نے ہاں نہیں کیا کہ ابھی ہمیں بہت جلد بازی ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جتنا رشتہ اگر اس کفو کے اندر صحیح رشتہ اگر مل جائے فوراً جو شادیاں کر دی جائیں۔ اگر لیٹ کریں گے زیادہ دیر کی تو کیا ہوگا؟ بگڑ جانے کا اندیشہ ہے۔ ایسے موقع بہت کم ملتے ہیں، اور یہ دوستوں کو یہ چیزیں جو ہے اللہ رب العزت والجلال کی جانب سے ہوتا ہے۔ ہم اور آپ کون ہوتے ہیں رشتے کرنے والے؟ لیکن دوستوں اللہ تعالیٰ کی جانب سے وہ رشتے جو ہے مقدر ہوتے ہیں، اسی مقدر میں انسان جو ہے اس کو پاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مائیں جو ہے الگ کسی جگہ پر ہاں بول کر کے رکھی ہیں، اور جو ہے والد جو ہے وہ الگ کسی جگہ پر ہاں کہہ کر کے رکھے ہوئے، لیکن شادی کے موقع کے اوپر ایسی جگہ سے رشتہ آتا ہے اور ایک دم سے وہاں ہو جاتا ہے، اور رشتہ آسانی کے ساتھ پورا جو ہے ساری زندگی گزر جاتی ہے۔ کیا ہو؟ یہ قدرت، یہ نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی جانب سے مقدر ہے یہ، اور مقدر اس کا کہیں بھی نہیں جانے والا ہے، لیکن انسانوں کو اس کی قدردانی کرنے کی ضرورت ہے۔ اور بے شمار مال اور اتنا زیادہ ادھر پھیلا دیا ادھر، ایسا نہیں، بلکہ دوستوں کو بہترین نکاح مسجد کے اندر آتا ہے۔ آپ دیکھو ایسے بے شمار لوگ آپ کو ملیں گے جو کبھی مسجد میں نظر نہیں آتے جمعہ کے علاوہ، لیکن ایسے موقع کے اوپر وہ بھی مسجد میں آتے ہیں۔ کیا ضروری ہے چند لوگ آئے، بلکہ زیادہ سے زیادہ لوگ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نکاح کو علن اعلان کیا جائے، جتنا زیادہ سے زیادہ لوگوں میں اس بات کی خبر پڑے۔ لیکن خرچوں کی وجہ سے یا یہ جو بیجا رسم و رواج ہیں، ان رسم و رواج کی وجہ سے ہم نے شادیوں کو اتنا مشکل کر رکھا ہے کہ علن اعلان اس بات کا کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ اب مسجد میں آئے، جمعہ میں آئے، کوئی اجتماع ہو رہا ہے، اجتماع میں آ جائے، وہاں پر اپنا نکاح کریں۔ میں بے شمار مجمع پہلے سے، اور آپ اپنے رشتہ داروں کو مسجد میں لے کر جائیں، مسجد کا مبارک ماحول ہوگا کہ یہ فرشتوں والا ماحول ہوگا، اور اس طرح سے مسجد میں نکاح کرنے کی وجہ سے مسجد کا خیال ہوگا، اسی وجہ سے شور و شرابہ نہیں ہوگا۔ بیجا رسم و رواج جو عام طور پر جو ہے پنڈال کے اندر، شامیانوں کے اندر ہوتا ہے، ان تمام چیزوں سے دوسروں کو انسان بچ سکے، اور سنت طریقے کے مطابق اس کا نکاح ہوگا، اور سنت طریقے کے مطابق دوسرے جو نکاح ہوگا وہ برکت کا باعث بنے گا، وہ برکت کا باعث بنے گا آپ کی اولادوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اور دو خاندان جو آج ملے ہیں وہ کیا ہوگا؟ وہ چین سکون کے ساتھ زندگی میں انہیں کسی قسم کا کوئی معاملہ نہیں، انہیں کسی قسم کا کوئی معاملہ نہیں، اور اگر ذرا گھٹپٹ ہو جائے نہ یہ سکون سے رہنا ہے نہ وہ سکون سے رہنا ہے، فلاں ایسا ہے فلاں ایسا ہے، ان تمام چیزوں سے آپ بچ جائیں گے، اس لیے کہ آپ نے سنت کا خیال رکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات کا خیال رکھا ہے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا خیال رکھیں گے تو اللہ رب العزت والجلال بھی آپ کی شادیوں میں برکت ضرور ڈالیں گے۔ اس برکت کے بنا ہم چاہے اپنی زندگی کا سکون اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کے علاوہ کسی اور راستے کے اندر ہمیں مل جائے، محال ہے، ناممکن ہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کے اندر ہمیں برکت بتائیں، برکت ہمیں اسی چیزوں کے اندر ملے گی۔ شادیوں کے لوگ اسی طرح سے ہمارا ولیمہ ہی تو ہو، ایسا نہ ہو کہ ہمیں اپنے لوگوں کو بلا لیا، غریبوں کا خیال نہیں رکھا، ایسا نہ، بلکہ دوستوں ماتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کھانے کے اوپر لعنت بھیجی ہے، ایسے کھانے کے اوپر لعنت ہے جن شادیوں کے اندر امیروں کا خیال رکھا ہے، متمول لوگوں کا خیال رکھا ہے، اغنیاء لوگوں کا خیال رکھا ہے، ایسے شادیوں کے اندر ایسے کھانوں کا لعنت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کے لیے